بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب گرامی، بہت سارے دوست فون کر کے رابطہ کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا رہا اور کیسی گزری اور ہم نے کیا حاصل کیا، کیا کھویا، کیا پایا. تو میں نے کہا کہ یہ میں ویڈیو بیان کے ذریعے یہ سب وضاحت کر دوں. تو یہ ہمیں علم تو ہو گیا تھا کہ ہمیں گرفتار کریں گے. تو پہلی رات، یہ جو بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات تھی، اس وقت پولیس نے ریڈ کیا دھرنے پر. میں اور رحمان باجوہ وہیں تھے. ہم دونوں کو انہوں نے دھرنے سے اٹھا لیا. کچھ لوگوں کے بارے میں تو ہمارا ویسے بھی خیال تھا کہ کیونکہ تحریک کو زندہ رکھنا تھا، ان کو ہم نے ادھر ادھر کر دیا تھا کہ آپ لوگ گرفتاری مت دیں. تو رحمان باجوہ اور میں وہیں سے دھرنے سے ہمیں اٹھا لیا. کچھ لوگوں کے بارے میں تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا. سنگیڑا صاحب، میرا، ضیاء اللہ نیازی، ظفر علی خان، بشیر وڑیچ، کہ ان کو تو ہم نے نظر بند کرنا ہے. اچھا، وہ پھر جب وہ وہاں پر آئے تو وہ پھیلتی چلی گئی صورتحال. زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا. کچھ اس کو بشیر وڑیچ کو ہوٹل کی لابی سے گرفتار کیا، وہاں پہ یہ میٹنگ کر رہے تھے. ظفر علی خان ایپکا کے پنجاب کے صدر ہیں، یار بہت شاندار ہمارا دوست ہے وہ. اس کے گھر دروازہ توڑا، توڑ پھوڑ کی، اور بڑا اچھی کوئی مثال قائم نہیں کی پولیس نے. خیر، ہمیں مختلف تھانوں میں لے گئے. ہم مختلف جگہ لے گئے. مجھے انہوں نے کینٹ تھانے میں رکھا. رحمان باجوہ کو چونگ لے گیا، اس کے اور دوستوں کو، کچھ لوگوں کو. تو وہاں پر بھی ظفر علی خان وغیرہ اسلام پورہ تھانے میں تھے، کچھ لوگ مصطفیٰ آباد تھانے میں تھے، کچھ لوگ لوور مال میں تھے، انارکلی میں. تو وہاں جا کو جنہوں نے حوالات دیکھ رہے پتہ ہے، اس میں 40 لوگوں نے بند کر رکھے تھے کہ عجیب مصیبت تھی. موبائل فون لے لیے لوگوں نے، جیبوں میں سے پیسے نکال لیے. خیر، پھر ہمیں وہاں سے بدھ اور جن کو کچھ کے خلاف FIRs ہو گئی. اب یہ اپنی جگہ بڑا مسئلہ بن گیا ہمارے لیے کہ پر اس میں جو تھی دفعہ بھی 324 کی لگی ہوئی تھی، وہ اچھی نقصان دہ دفعہ ہے وہ. ہم لوگوں کو بہرحال جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات انہوں نے، ہمارے پہ FIR نہیں تھی، انہوں نے ہمیں نظر بند کرنا تھا. وہ اٹھا کے انہوں نے ہمیں رات کو 12 لوگوں کو، جن میں ابھی رحمان باجوہ نہیں تھا، میں تھا، ظفر علی خان، بشیر وڑیچ، راجہ شاہد تھا ادھر سے پنڈی کا، اور کچھ ہمارے منڈی بہاؤالدین کے دوست تھے. ڈاکٹر نواز تھا، وسیم، شمیم ظفر تھا، ولید صاحب تھے پینشنر والوں کے. تو یہ انہوں نے ہمیں وہاں بھیج دیا کوٹ لکھپت جیل. ہم 12 لوگ تھے. انہوں نے ہمیں کوارنٹینہ میں وہاں پر بھی بنائے ہوئے رکھ دیا. اس کے بعد انہوں نے ہمیں شفٹ کیا جو ہائی سیکیورٹی رسک جیل تھی. ہائی سیکیورٹی جو جیل تھی وہاں ہمیں شفٹ کیا، اور ہمیں رکھا انہوں نے جو سیل تھے سزائے موت کے قیدیوں کے، اور ان میں سے بھی وہ قیدی جو لڑائی جھگڑا زیادہ کرتے ہیں ان میں رکھا ہائی سیکیورٹی میں. پہلے میں 4، یعنی وہ چھوٹا سا، وہ ایک 8x9 کا یا 8x8 کا ہی، کچھ ہمیں پتہ تو نہیں، اس میں ہمیں قید رکھا. اس کے اندر ہی وہ چھوٹی سی ایک دیوار کہہ لیں، اوٹ کہہ لیں، وہ بطور واش روم استعمال ہوتی ہے، اس میں بند کر دیا ہمیں. ایک بندے کی وہ ہوتی ہے وہ چکی. پہلے میں 4 بند کیے، تھوڑی دیر بعد ایک اور بھیج دیا، تھوڑی دیر بعد ایک اور بھیج دیا، 6 بندے. اور وہ بڑی دلچسپ رات گزرتی تھی. 3 کا سے ادھر، 3 دن کا سے ادھر، اور ٹانگیں پھنسی ہوئی ہیں، کمبل لیے ہیں. لیکن خیر گزرے. باقی دوستوں کو بھی اسی طرح انہوں نے 6 کر کے بند کر دیا ہائی سیکیورٹی میں. اگلے دن پہ رحمان باجوہ وغیرہ بھی آ گئے. ان کے خلاف FIR تھی. اب حکومت ایک اور مسئلہ کر رہی تھی. جب جن کے خلاف FIR تھی ان کو جب عدالت میں پیش کیا تو عدالت نے ضمانت دینے کی بجائے سرے سے FIR ہی غلط خارج کر دی اور کہا کہ یہ FIR نہیں بنتی. ہماری لیگل ٹیم تھی، وہ یہ حسیب الرحمان اور جنید احمد خان، اپنا طیب سواتی وغیرہ، یہ اس کو کر رہے تھے. انہوں نے FIR ہی خارج کر دی. بڑا ہوا، ورنہ 324 کی اگر ضمانت ہوتی تو تاریخیں بھگتنی پڑ رہی. لیکن انہوں نے یہ کیا کیا پولیس نے کہ جن لوگوں کو عدالت نے حکم دیا کہ بری کر دیں اور FIR خارج کر دی، ان کو پھر انہوں نے 3 MPO میں نظر بند کر دی ہماری طرح. ان کو بھی وہیں لے آئے. اب وہ چھوٹے چھوٹے جو تھی چکیاں میں 6 بندے بند کرتے چلے گئے. اب وہ جو جیل گئے انہیں پتہ ہوتا ہے، کچھ ہاتھیں ہوتے ہیں، کچھ بیرکیں ہوتی ہیں، ان کے اندر چکیاں ہوتی ہیں. وہ کچھ سے تو رابطہ ہوتا تھا، کچھ سے رابطہ نہیں ہوتا تھا. اب یہ جو جیل والے، اچھا وہاں جا کے احساس ہوا کہ جو نظر بند ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو جیل مینول میں جو قیدیوں کو، حوالاتیوں کو، ظاہر ہے کچھ اور اختیار حقوق ہوتے ہیں جن کو سزا ہو چکی، ان کو کچھ اور حقوق ہوتے ہیں. ہمیں بالکل کوئی حق نہیں تھا. ایک تو ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، ہمارے پاس اخبار نہیں آ سکتا تھا، ہمیں کوئی مل نہیں سکتا تھا. اور ہمیں حتی، یعنی اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم جو لوگ تھے ہائی سیکیورٹی میں،
ان کو جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. ہم نے جو جمعہ پڑھنے کی اجازت مانگی، انہوں نے کہا جی جو نظر بند ہے ان کو جمعہ الاؤڈ نہیں ہے، باقی قیدی پڑھ سکتے ہیں. خیر اس میں ہم رہے اور بڑے وقار کے ساتھ رہے. ایک رات بڑی دلچسپ رہی کہ بارش آ گئی. اب اس میں کوئی اوٹ تو ہوتی نہیں ہے، سیدھی بارش، بچھاڑ، پانی، سارا بستر گیلے. رات کو یہ بارش آئی اور ساری رات ہمارے دوست وہ جاگ کے انہوں نے وہ رات کاٹی. اور سچی بات اتنی لمبی رات ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، اور نہ وہ کیا کہنا چاہیے فجر کی اذان کا ہم نے کبھی اتنا انتظار کیا. وہ میں اکثر وہ مجھے بڑا مشہور وہ ذوق کا پتہ ہے جس میں وہ اپنی شب فراق کی وہ کیفیت بتاتے ہیں، اور اس میں پھر کہتے ہیں کہ وہ آخر فجر کی اذان جب ہوئی تو وہ بڑا مشہور شعر ان کا کہ وہ بالکل جب موت کے قریب وہ شاعر پہنچ گیا تو پھر اذان ہو گئی فجر کی اور وہ شب فراق کا ختم ہونے کا اعلان ہوا. تو بڑا مشہور مصرع کہ مؤذن مرحبا بر وقت بولا تیری آواز مکے اور مدینے. تو ہمیں بھی یقین کریں وہ آواز مکے اور مدینے لگی کہ اب ہم ذرا باہر اپنا بستر سے سکھا سکیں گے. تو اس طرح ہوتے رہے. پھر اب ہمیں نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے، افواہیں بھی نہیں آ رہی تھی. یعنی اب رابطہ ہو تو افواہ بھی پہنچے نا. اب یہ پتہ لگتا ہے یار فلاں بیرک میں بھی کچھ لگ رہے ہیں کہ دوست ایسے ہیں، فلاں جگہ بھی کچھ ہمیں پھیلا دیے. ایک تو بیرک میں کوئی جگہ تھی، ایک آتے میں تھی جگہ نہیں تھی کہ جہاں 170 لوگوں کو رکھا جائے. تو وہ مختلف جگہ پہ ہمیں پھیلا دیا انہوں نے اور ہم وہاں پہ قید تھے. پھر ہم سے جمعرات اور جمعے کے درمیان ذرا یہ جو اب گزرا ہے اس میں ہمارے ساتھ رابطہ کیا گیا، مذاکرات ہمیں دعوت دی گئی. پہلے کچھ ایک آدھی ہماری بیٹھک جیل کے اندر ہی ہوئی. پھر انہوں نے کہا جی ہم آپ 5 لوگوں کو، یعنی ظفر کو، مجھے، بشیر وڑیچ، کیا نام ہے اس کا، رحمان باجوہ، اور اس کو وحید مراد یوسفی کو، ان کو ہم رہا کرواتے ہیں تاکہ پھر مذاکرات ہو سکیں. تو پھر ہمیں یہ جمعے کی صبح 10 بجے ہمیں انہوں نے رہا کر دیا اور پھر مذاکرات حکام بالا سے شروع ہوئے. اب ہمارے مطالبات انہوں نے بالکل تسلیم کر لیے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا لیو انکیچمنٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن بھی نہیں ہوگی، جو قیدی ہیں انہیں بھی رہا کر دیا جائے گا اور کسی کے خلاف محکمانہ کارروائی نہیں ہوگی. باقی میں پے پروٹیکشن کا مسئلہ تھا یا یونیورسٹی کو ڈی آر اے نہیں ملا تھا اس کا مسئلہ تھا، وہ بھی آ گئے. انہوں نے کہا جی آپ کے یہ جو مسائل ہیں اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن اور لیو انکیچمنٹ، رہائی وغیرہ، یہ تو فوری طور پر کرتے ہیں، باقیوں کے لیے کمیٹی بناتے تھے کہ جس کے اندر جو میں نے یہ 5 نام لیے یہ ہوں گے چیف اور کوئی سیکرٹریز ہوں گے، یہ نوٹیفائی ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے کہا اب مسئلہ تھا گارنٹیز کی قوم دے، وزیر اعلیٰ باہر تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر مریم نواز آپ کو دے دیں گارنٹی تو کیا مطمئن ہو جائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ ہمیں گارنٹی دیتی ہیں تو ہمیں تو اپنا مسئلہ کا حل چاہیے نا، ہمیں تو رہائیاں چاہیے، ہمیں تو اپنی لیو انکیچمنٹ چاہیے، ہمیں اپنی اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کو روکنا ہے تو ہمیں تو وہ دے دیں گارنٹی. تو پھر ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. پھر ہماری ملاقات جو ہے 5 بجے، کل شام 5 بجے جمعے کے روز مریم نواز سے ارینج کروائی گئی. تو پھر یہی ہم 5 لوگ، رحمان باجوہ، ظفر علی خان، بشیر وڑیچ، وحید مراد یوسفی اور میں، ہم جاتی عمرہ گئے. وہاں سے ہم نے مریم سے کمٹمنٹ لی. ہم نے مریم نواز سے کہا کہ میڈم آپ اس بات کا منہ سے کہیں. انہوں نے کہا اور میں نے پھر کہا کہ ہم نے دیکھے لوگوں کو اپیل کرنی ہے، بہت بڑی تحریک ہے، ہم نے اسے کالڈ آف کرنا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ ہم یہ مطالبات آپ نے تسلیم کر دی اور ہم آپ کا نام بھی استعمال کریں گے کہ مریم نواز نے اس کی گارنٹی دی ہے. تو انہوں نے ٹھیک ہے میں اس پر تیار ہوں، میں آپ کے گارنٹی دے رہی ہوں اور آپ بے شک میرا جو نام ہے وہ استعمال کریں. بلکہ انہوں نے کہا جی آپ کے اس کے لیے اعتماد کے لیے تھوڑے سے، اور اگر ہماری جو ہے اعتماد بڑھ جائے ہم تصویر ہی بنواتے ہیں. وہ تصویر ہی بنوائی گئی، دیکھی ہوگی آپ نے. تو یہ ہوا. اس کے بعد دیکھیں نا پھر یہ پازیٹیو آیا، بندے کل یہ رہا کل ہی ہو گئے بندے. حالانکہ عدالت نے حکم دیا تھا، اس کے آرڈر ابھی تک نہیں آئے، لیکن ڈی سی او نے ہی اپنے 3 MP جو ہے واپس لے لیے، بندے رہا ہو گیا. یہ اور FIR بھی تقریباً ساری واپس ہو گئی. پنجاب کے اندر بہت سے لوگوں پہ FIR ہوئی تھی اور لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ آج آپ نے خوشخبری سن لی ہوگی. ہمیں زیادہ خطرہ جو مشکل کام لگ رہا تھا وہ اسکولوں کی یہ تھا جو NGOs کو جا رہے. تو آج وزیر اعلیٰ نے اعلان کر دیا کہ کسی اسکول کو ہم پرائیویٹ نہیں کرنے جا رہے. تو یہ چیزیں درست سمجھ میں جا رہی ہے. اب تھوڑا سا حوصلہ دوستوں کو کرنا چاہیے. ہمارے دوست بڑی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. جب DRA کا مسئلہ تھا، جب بھی یہی مسئلہ بنا کہ بغیر نوٹیفکیشن کو بغیر نوٹیفکیشن طوفان مچا دیا. آخر وہ ہو گیا، مل گیا سب کو.
اچھا اس کے بعد جب اب یہ جولائی میں دھرنا دیا، جب احمد خان سے ہمارے گرنٹر بنے، انہوں نے کہا تھا میں آپ کو تنخواہ میں اضافہ کرا کے دوں گا، پینشن میں، جب بھی یہی طوفان بگ گئے جی، ان کو پتہ ہی نہیں، لالی پاپ، ایک پتہ نہیں لفظ ہی کہاں سے لالی پاپ ہم نے سیکھ لیا، یہ شروع ہو گیا، وہ بھی مل گیا۔ اب ہم یہ انشاءاللہ یہ بھی ملے گا،